آئیے بہت اعتماد کے ساتھ میں پہلے مہمان شاعر، ایک ایسے نوجوان شاعر کہ جس نے سچ سے دوستی کر کے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے، اور اس کی شاعری آج نہ صرف ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی سنی جا رہی ہے۔ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، لیکن اپنے مطب میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اور ہندوستان بھر کے مشاعروں میں وہ روحانی غذا فراہم کرتے ہیں۔ بجھنے نہ دو چراغ وفا، جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا، جاگتے رہو، الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو۔ میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر خالد نیّر کو، جو امراوتی سے تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کیجئے۔ یہ مشاعرے کا اپنے کلام سے آغاز بھی کریں گے اور مشاعرے کی سمت کا تعین بھی کریں گے۔ حضرات، اتنا خوبصورت مشاعرہ اور بہت ہی خوبصورت آپ حضرات کی سماعتیں، قابل ستائش ہیں اس مشاعرے کے تمام ہی اراکین کہ جن کی کاوشوں سے اتنے خوبصورت مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ ایک بار چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں ہو جائے آپ خوبصورت مشاعرے کے لیے، اور میں اپنی یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، ارشاد۔ مطلع یوں کہا ہے حضرات کہ دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو، دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو، وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو، وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو، میں اردو کا ہوں شیدائی غزل کی شان والا ہوں، میں اردو کا ہوں شیدائی غزل کی شان والا ہوں، محبت نام ہے میرا میں ہندوستان والا ہوں، محبت نام ہے میرا میں ہندوستان والا ہوں، تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو بسا دیں گے، تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو بسا دیں گے، ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے۔ کیا کہنا ہے، تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو بسا دیں گے، واہ۔ ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے، وہ کہتے ہیں تمہارے شہر کو جنت بنا دیں گے، وہ کہتے ہیں تمہارے شہر کو جنت بنا دیں گے، یہ نیتاؤں کے وعدے ہیں نہ جانے کب بھلا دیں گے۔ واہ واہ۔ اگر شعر سچا تھا تو زوردار تالیاں آنی چاہیے آپ حضرات کی۔ واہ۔ تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو بسا دیں گے، ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے، وہ کہتے ہیں تمہارے شہر کو جنت بنا دیں گے، یہ نیتاؤں کے وعدے ہیں نہ جانے کب بھلا دیں گے۔ تمام مسلمانوں کی جانب سے ایک شعر راہل بھیا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اپنے ہندو بھائیوں کی خدمت میں، کہ ہمارا پیار پارس ہے، ہمارا پیار پارس ہے، ذرا سا آزما لو تم۔ کیا کہنا ہے، ہمارا پیار پارس ہے، ذرا سا آزما لو تم، ہمیں چھو کر تو دیکھو ہم تمہیں سونا بنا دیں گے، کیا کہنا ہے، ہمیں چھو کر تو دیکھو ہم تمہیں سونا بنا دیں گے۔ اس مشاعرے کا مقصد قومی یکجہتی، کہ ہم نہ خنجر نہ شول رکھتے ہیں، ہم نہ خنجر نہ شول رکھتے ہیں، پیار والے اصول رکھتے ہیں، نفرتیں آپ کو مبارک ہوں، ہم تو ہاتھوں میں پھول رکھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ ہم نہ خنجر نہ شول رکھتے ہیں، پیار والے اصول رکھتے ہیں، نفرتیں آپ کو مبارک ہوں، ہم تو ہاتھوں میں پھول رکھتے ہیں، سبھی سے لہجہ گل میں کلام کرتے ہیں، سبھی سے لہجہ گل میں کلام کرتے ہیں، ہمیں حریف بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، ہمیں حریف بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، عظیم لوگوں نے اس خاک سے لیا ہے جنم، عظیم لوگوں نے اس خاک سے لیا ہے جنم، ہم اس زمیں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم اس زمیں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تیرے وقار سے بڑھ کر ہمیں عزیز نہیں، یہ اپنی جاں بھی وطن تیرے نام کرتے ہیں، یہ اپنی جاں بھی وطن تیرے نام کرتے ہیں، کہا تھا اچھے دنوں کا تو دن برے آئے، واہ۔ سبھی سے لہجہ گل میں کلام کرتے ہیں، ہمیں حریف بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، عظیم لوگوں نے اس خاک سے لیا ہے جنم، ہم اس زمیں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تیرے وقار سے بڑھ کر ہمیں عزیز نہیں، یہ اپنی جاں بھی وطن تیرے نام کرتے ہیں، کہا تھا اچھے دنوں کا
تو دن برے آئے، وطن کے راہنما الٹا کام کرتے ہیں، وطن کے راہنما الٹا کام کرتے ہیں، وطن کے راہنما الٹا کام کرتے ہیں، بھگت یہ ان کو، یہ سنسد سے جا نہیں سکتے کہ 5 سال یہ مہنگا قیام کرتے ہیں، کہ 5 سال یہ مہنگا قیام کرتے ہیں، دوستو پھول کبھی خار نہیں ہو سکتے، کیا کہنا ہے، کہ 5 سال یہ مہنگا قیام کرتے ہیں، یقین جن پہ جتاتے ہیں دکھ گھٹانے کا، یقین جن پہ جتاتے ہیں دکھ گھٹانے کا، وہی تو جینا ہمارا حرام کرتے ہیں، وہی تو جینا ہمارا حرام کرتے ہیں، قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، اے وطن ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں رہے، کیا کہنا، اے وطن ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں رہے، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، ذائقہ کچھ تو غریبوں کے نوالوں میں رہے۔ غزل کے چند اشعار جی سر اجازت ہے، ایک بار زوردار تالیوں سے میری حوصلہ افزائی کریں، میں آخر میں ایک مطلب بول اچھا اچھا اچھا، تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہیں ہم لوگ، تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہیں ہم لوگ، تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہیں ہم لوگ، اے وطن سن تیرے غدار نہیں ہیں ہم لوگ، اے وطن سن تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکے، تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکے، اے زمین اتنے بلاچار نہیں ہیں ہم لوگ، اے زمین اتنے بھی۔ ہندوستان کی جنگی آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن آزادی کے 66 سالوں کے باوجود ہمیں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ ایک اجتماعی کرب، 2 مصرے اگر سچے ہوں گے تو آپ کی دعائیں ضرور ملے گی، یہ میرا حوصلہ ہے۔ شعر میں نظر کرتا ہوں عارف نسیم خان صاحب، شاید کسی لائق ہو۔ اے وطن سن تیرے غدار نہیں ہیں ہم لوگ، ہم نے پتھریلی ہم نے پتھریلی زمینوں میں کنویں کھودے تھے، ہم نے پتھریلی زمینوں میں کنویں کھودے تھے، آج ایک بوند کے حقدار نہیں ہیں ہم لوگ، تیرے دشمن کے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر خالد نیّر صاحب۔